پوچھنا ہے کہ یہ ہمارے دل کی تسلی کرے کہ درود و سلام پڑھنے والی جگہ یا درود و سلام پڑھنے والوں کے پاس آ کر ملتا کیا ہے. یہ تفصیل کے ساتھ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ محمد. جب آپ پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے تو مسئلہ کیا تھا آپ کو؟ میرے نا درد ہو رہی تھی بہت زیادہ. اچھا. کافی دنوں سے کافی گیا ہوں ڈاکٹروں کے پاس ادھر ادھر، لیکن میں ان کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ درود تحریک درود کی ہے ادھر تو چلے جاؤ، باہر نکلو گے ٹھیک ہو جاؤ گے. اور سچ میں یہی تھا کہ میں اندر آیا ہوں، باہر نکلا ہوں اور الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. مسئلہ کیا تھا وہ اوپر میں ان سے پہلے پوچھ کے آیا. کوئی چھوٹی عید کے بعد سے کوئی 7 مہینے بن رہے ہیں، کوئی 6-7 مہینے تھے. ان کا یہ ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، ذہن خراب ہو گیا تھا، بولتی رہتی تھی، نیند میں جاگ کے کچھ پتہ نہ چلتا تھا. تکلیف ہوتی تو کوئی عجیب و غریب کہتی ہے کہ شکلیں بھی نظر آتی. مجھے بتا رہے تھے کہ جاگتے ہوئے مجھے بڑے بڑے لمبے دانتوں والی چیزیں نظر آتی تھی. بعد دور جب سب کر لی، سکون نہ ملا کسی جگہ، تو رب کائنات نے کوئی سبب لگایا تو یہاں تشریف لائے. یہاں آئے تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کنی باری تسی آئے سے؟ اسی آج 6واں جمعہ ہو گیا. اچھا. تو یہ تکلیف کنی دیر تک؟ یہ تقریب 2 سال ہو گئے. 2 سال تک. 2 سال کا علاج میں بڑا کرایا، نہیں فائدہ ہو رہا. یہ سارا نتیجہ ماں نے کہا سی تسی اٹھے آئے ہو ڈاکٹر آئے ہو ایتھے آؤ لا کے دوائیاں چھڑ ہوں دوائی تو نہیں کھا رہے؟ نہیں، دوائیوں کی جانتے جو 2 روپے کی گولی ہے نا وہ بھی کھا رہے. اچھا. تو رات کو سو بھی رہے نا؟ رات کو سو بھی رہے. ہوں وہ کوئی جڑیاں وہ کہندے سی کوئی ذہنی توازن بگڑ جاتا؟ نہیں، کوئی نہیں. ہوں ٹھیک نے؟ وہ صرف یہی کہتے ہیں مینوں 4 پیرا جانوں نظر آ رہا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں. وہ پہلے والا معاملہ بالکل کوئی ذہن بالکل صحیح ہو گیا. اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے. اصل ان کو کھڑا کرنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے جو میں شعر میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے. خدا کی قسم حضور کا جو نام لیتا ہے، حضور کی ذات پر جو درود و سلام پڑھتا ہے، پھر جس جگہ پڑھا. جب پہلی مرتبہ ادھر تشریف لائے تھے درود محل میں، ادوں تمہیں کی تکلیف سی؟ کیڑی تکلیف لے کے تسی آئے سو اتنے؟ گوڈے نوں درد ہوندی سی. اچھا. کنی کی دیر تو ہو رہی سی درد؟ تقریباً مہینہ 1.5 کے 2 ہو گیا. ٹیکے ٹوکے لواਉਂدا رہا سدھو آ کے اندر نال صبح ٹیکا لوانا، رات نکلنی ہے تو صبح پھر اسی طرح. اکرم درجی مینوں ملیا ساڈے بوہے نوں سامنا سی. تے دوائیاں تو بھی بڑیاں لਈਆਂ ہوਣੀਆਂ نے؟ بڑیاں لਈਆਂ. اچھا. کوئی اثر نہیں آیا. تے ادوں تسی اٹھ بیٹھ سکتے سی جدوں درد ہوندی سی؟ اس طرح میں ٹر پھر لیندہ سا، درد ہوندی سی، نماز نہیں سی پڑھی جاندی. ہوں اتوں میرا تسی پیدل آئے؟ پیدل آیا. اچھا. کنے کلومیٹر بنتا ہے تقریباً؟ تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچا میں. اچھا. ماشاء اللہ. یہ جب پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے درود محل میں، یہ ٹانگ میں درد تھی ان کے؟ نماز نہیں سی پڑھ جاتی، گوڈے میں درد سی. ہاں جی. نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہاں تھے، جی. کاروبار نہیں سی. کام بھی نہیں 2.5 مہینے میں بیٹھا رہا کاروبار چھڈ کے. اچھا. تو اتنے کنی دیر کنی باری آن دے نال سکون ہو گیا؟ صرف 4 دفعہ آیا. ہاں جی. 4 جمعہ مبارک یہ مرکز عشق و محبت مرکز اول درود محل میں تشریف لائے تو یہ جو گوڈے کی درد تھی، ٹانگ کی درد ختم ہو گئی. تو اب یہ اپنے گھر سے درود محل میں پیدل آتے ہیں. کوئی محور کوئی 6-7 کلومیٹر ہے. بابا ہی سفر ہے. ٹیرے سائیں تو تمہیں پتا ہونا بھی کم از کم ٹیرے سائیں تو 2 کلومیٹر اگے ہوئے گا. کم از کم 6-7 کلومیٹر. اب یہ پیدل چل کے آتے ہیں، پیدل چل کے جاتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، حضور کے نام کی برکت ہے، درود و سلام کی برکت ہے. یہ مستری تھے، کام پہلے کام نہیں کر سکتے تھے، کر رہے ہیں. اب کام بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع میں بھی جاتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں. یہ صرف بتانے کا جو مقصد ہے نا کہ درود و سلام سے ہماری محبت مضبوط ہو. یہ کوئی بندے کا کمال نہیں،
ना इस जगह का कमाल है, ना मेरा कमाल है, ना आपका कमाल है, ना ये विकास भाई का कमाल है तो नाम मुस्तफ़ा का है, सुभान और सलाम का है। रोजे भी अल्लाह ताला नसीब कीते ने सारे दे सारे, माशाअल्लाह, रोज़े भी- कारोबार भी नाल करदा रहा, काम भी करते रहे, रोजा भी रखते रहे। अच्छा माशाअल्लाह। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, उम्र भी नहीं सी साथ करती, अल्लाह का करम है, शुक्र है। बस ये मेरे रब का करम है, आका अलैहिस्सलाम की हाँ जी हाँ जी। मोहब्बत की निशानी है मोहब्बत कि की- यहाँ ये इश्क और मोहब्बत का मरकज़ है। जो यहाँ आता है दरूद व सलाम से अपनी झोली भर कर लेकर जाता है, दरूद व सलाम लबों पर सजाता है। तो जो कहते हैं कि ये कहीं वो इनको शहर में लोगों ने कुछ घेर लिया, कहने लगे कि ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए दरूद माल वालों को। ये जो बताने का मकसद है कि लोगों को ये सुनकर दरूद व सलाम से उनकी मोहब्बत मजबूत होगी, दरूद व सलाम पढ़ने में और तेज़ी आएगी। जो भी सुनेगा कि इनकी जो मजदूरी थी दरूद व सलाम पढ़ने की बरकत से, जिस जगह दरूद व सलाम पढ़ा जाता है वहाँ आने की बरकत से दूर हो गई, तो जो भी सुनेगा वो हुजूर की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देगा। तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है आपको बार बार बताने का, सुनाने का,